بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو جب پہلی بار ان کی اصل ہیئت پر دیکھا اور قرآن کریم کی 5 آیتیں سب سے پہلی سورہ علق کی نازل ہوئیں، تو سورہ مزمل کے شروع میں بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کو ذرا سردی کا بھی احساس ہوا۔ آپ علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، کمبل اڑاؤ۔ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ کچھ مدت تک پہلی وحی کے بعد، کچھ مدت تک پہلی 5 آیتوں کی وحی کے بعد کچھ زمانے تک وحی کا سلسلہ بند رہا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ آیتیں نازل ہوئیں جو آج تلاوت کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اے کمبل میں لپٹنے والے، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، اٹھیے اور تیار ہوئیے، مستعد لوگوں کو جا کر مستعد ہو کر تیار ہو کر جا کر ڈرائیے لوگوں کو۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ آرام اور چین کو چھوڑ کر دوسروں کو خوف دلانا ہے اللہ کا، دوسروں کو ان کو بت پرستی سے نکال کر رحمت الہی کے اندر لانا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا قم، اٹھیں آپ، فانذر، اور ڈرائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صفات قرآن میں آئی ہیں۔ ایک آئی ہے نذیر، کہ آپ ڈرانے والے تھے، ایسے ہی آپ کی ایک صفت آئی ہے قرآن کریم کے اندر بشیر، یعنی آپ خوشخبری دینے والے، بشارت دینے والے تھے، مگر ابتدائی حالت میں بشارت کا کوئی موقع نہیں تھا۔ دنیا کے اندر بدکاری، زنا خوری، بت پرستی یہ عام تھی، لہذا پہلے یہی بات مقدم تھی کہ آپ ان کو ان کے ہلاکت کے کاموں سے ڈرائیں۔ دیکھیے جب یہ آتا ہے کہ آپ ڈرائیں، اللہ سے ڈرائیں، تو کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں کیا اللہ اتنے خوفناک ہے؟ العیاذ باللہ، نہیں، بلکہ جن کاموں سے اللہ کا خوف، اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے، اس کے انجام سے ڈرائیں، اللہ کے بدلہ لینے سے ڈرائیں۔ تو لہذا پہلے یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کو اللہ نے ظاہر فرمایا کہ آپ دنیا بدکاری میں پڑی ہوئی ہے، آپ ان کو ان کے انجام بتلا کر آپ ان کو ڈرائیں کہ دیکھو تمہارے ان کاموں کا انجام یہ ہوگا۔ لہذا شروع میں بشارت کا، خوشخبری کا کوئی موقع نہ تھا، اس لیے پہلا حکم یہ آیا کہ آپ ان کو ان کے غلط کاموں سے باخبر کریں اور انجام سے ڈرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ
اپنے رب کی بڑائیاں بیان کریں۔ آپ کا کام یہ ہو کہ آپ اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی کا اظہار کریں۔ جتنا رب کی بات اور اس کی بزرگی اور عظمت بیان کی جائے گی، اتنا آپ کے دل میں بھی اللہ کی محبت آئے گی، اور مشرکوں کو بھی اللہ کی بڑائی سننے کی وجہ سے اپنے بتوں کے حالات یا ان کی محبت بھی کس قدر کم ہوگی، کم ہوتی چلی جائے گی۔ اگر بات دل میں آ گئی تو ایمان بھی قبول کریں گے۔ لہذا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تیسرا حکم دیا کہ آپ اللہ کی بڑائی ہر جگہ بیان کیا کریں۔ اللہ کی تقدیس، اللہ کی بزرگی سب سے پہلی چیز ہے۔ اور وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، جب آپ رب کی بڑائی بیان کریں تو اس سے پہلے اپنے آپ کپڑوں کو پاک رکھا کریں۔ دیکھیے اسلام کے اندر نظافت، طہارت کا اتنا درجہ ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے سے پہلے آپ اپنے کپڑوں کو صاف رکھا کریں۔ دیکھیے کپڑوں کی صفائی ستھرائی، ظاہری بدن کا صاف رکھنا، اس کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ جتنا آدمی کا ظاہر صاف ہوتا ہے، ظاہری صفائی ستھرائی، یہ باطن پر اثر انداز ہوتی ہے، اور عبادت کے اندر بھی لطف آتا ہے اور اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ لہذا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اللہ نے یہ حکم دیا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں۔ علماء نے اس جملے کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہی ہے کہ ظاہری نجاستوں سے پاک صاف رکھنے کا حکم، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ظاہری کپڑوں کو صاف رکھیں گے تو باطن کو بھی آپ کو صاف رکھنا ہوگا۔ یعنی صرف ظاہری کپڑوں کو صاف رکھنے کا ہی حکم نہیں ہے، بلکہ ظاہر کو صاف رکھنے کے ساتھ ساتھ ظاہری نجاستوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے باطن کو بھی صاف رکھنے کا حکم ہے۔ اسی طرح یعنی باطن کو صاف رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو برے اخلاق سے پاک رکھنا، یہ اللہ نے حکم دیا۔ اور پھر فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر گندگی سے دور رہیے۔ گندگی سے مراد ظاہری گندگی بھی ہو سکتی ہے اور باطنی گندگی، یعنی بتوں کے قریب بھی مت جانا، برے عقائد کے قریب بھی مت جانا، اور بعض لوگوں نے مراد لیا کہ جو روح کو گندا کرتا ہے یعنی شرک، اس کے قریب بھی آپ مت جائیے گا۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی گندگی، بتوں کی عبادت بھی ایک طرح کی گندگی ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ نے وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہایت بلند ہمتی اور اولو العزمی کے ساتھ دین کی دعوت دیں۔ دیکھیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، آپ کسی کو کچھ بھی دیں، اس میں روپیہ پیسہ بھی داخل ہے، ہدیہ بھی داخل ہے، علم بھی داخل ہے، دعوت و تبلیغ بھی داخل ہے۔ آپ کسی کو کچھ بھی دیں تو اس سے زیادہ لینے کی امید نہ رکھیے گا۔ اگر اس کو اور آسانی سے سمجھایا جائے تو اس کو اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی کو کوئی ہدیہ اس لیے نہ دیجیے گا کہ آپ کو اس ہدیے کے بدلے میں زیادہ وصول کرنا ہے۔ یعنی آپ ہدیہ دیں یا جو کچھ بھی دیں اور بھول جائیں، اس امید پر نہ دیں کہ آپ کو کچھ وصول کرنا ہو۔ جیسے بعض لوگ ہدیہ دیتے ہیں اور تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں بدلے میں اس سے زیادہ ملے۔ یہ تمنا رکھنا اولو العزم لوگوں کے، بڑے دل والے لوگوں کا یہ رویہ
نہیں ہوتا۔ جو کچھ بھی آپ دیں اس سے زیادہ کی امید کسی سے نہ رکھیے گا کہ وہ بدلے میں آپ کو بھی کچھ دے۔ یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے۔ آپ کے ذریعے سے امت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی کو بھی کچھ دینا تو زیادتی کی امید نہ رکھنا کہ وہ آپ کو بدلے میں زیادہ دے۔ محض آپ کے رب نے آپ کو جو کچھ دیا ہے، وَلِرَبِّكَ جو کچھ آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے، فَاصْبِرْ اس پر صابر رہو، شاکر رہو، اسی پر جتنا دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ میں تو اس لائق بھی نہیں تھا، اللہ نے اپنی عنایتوں سے عطا فرمایا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ دین کے راستے میں آپ اگر علم دے رہے ہیں، آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے پریشانیاں آئیں، ہو سکتا ہے کبھی کبھی پریشانیاں پہاڑوں کی شکل میں آ جائیں، یعنی پریشانیاں اتنی بڑی ہوں کہ لگتا ہے کہ پہاڑ تو ہٹ جائے گا، پریشانیاں نہیں ہٹ جائیں گی، تو فاصبر اپنے رب کے پر آپ صبر کرتے رہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں، اللہ ہی ان پریشانیوں کو دور کریں گے۔ دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ یہ سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوسرے نمبر پر وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ پہلے سورہ اقرا کی 5 آیتیں، پھر اس کے بعد ایک لمبے زمانے تک کچھ وقت کے لیے وحی بند رہی، پھر سورہ مدثر نازل ہوئی، اس کی یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی کی کیا اوصاف ہونے چاہیے، علماء نے ان چند آیتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر داعی کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے قول فعل یعنی زبان سے کہنا اور عمل سے کر کے دکھانا اس بات کو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، زبان سے اللہ کی بڑائی کو بولتا رہے، داعی کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ کہ بولنے کے ساتھ اپنا عمل بھی کر کے دکھائے کہ اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کسی سے کوئی اپنی حاجت کو نہ بیان کرے، اور اپنا کارساز، اپنا مالک و خالق، اپنا نفع نقصان کا ذمہ دار اللہ رب العزت والجلال کے اوپر بھروسہ رہنا چاہیے۔ داعی کا پہلا کام یہ ہو۔ دوسرا کام یہ ہو داعی کا کہ جو دین کی دعوت دینے والا ہے اپنے ظاہری بدن کو بھی صاف رکھے، اپنے ظاہری کپڑوں کو بھی صاف رکھے جیسے اللہ نے فرمایا، اور ساتھ میں اپنے باطن کو بھی، کہ داعی دین کا وہ بہترین اخلاق کا مالک ہو۔ یہ نہیں کہ ذرا سی بات پہ اس کو غصہ آ جائے، یہ نہیں کہ اگر کوئی اس کے ساتھ ذرا ترش کلامی سے بات کرے تو وہ اس سے زیادہ گندے انداز میں بات کرے۔ نہیں، داعی دین کا دعوت دینے والا، اس کے اندر سب سے پہلی بنیادی بات تواضع ہو، انکساری ہو، علم ہو، اخلاق ہو، ظاہری صفائی ستھرائی، باطنی اعتبار سے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، اور ناپاک اور گندی باتوں سے یعنی گندے جملے بولنے سے، گندگی جیسے ظاہری ہوتی ہے اسی طرح ایک باطنی گندگی، اس کا اثر زبان سے ظاہر ہوتا ہے، ان تمام کاموں سے دین کے داعی کو دور رہنا چاہیے۔ چوتھا حکم جو ان آیت میں محسوس ہوتا ہے ایک دین کی دعوت دینے والے کے لیے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بلند ہمت کا مالک ہو، کہ اگر کسی کے اوپر کوئی احسان کر دے، کسی کو علم کی بات بتلا دے، کسی کو دین کی دعوت دے دے، یا اگر کوئی کسی کو ہدیہ دے دے تو امید نہ رکھے کہ مجھے بدلے میں کچھ ملے گا۔ اگر علم کی دعوت دے رہا ہے تو امید نہ رکھے کہ مجھے سامنے والے کچھ دیں گے، یا اگر کوئی بھی دین کا مسئلہ بتا رہا ہے تو اس مسئلہ بتانے کے اندر اپنی ذاتی کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا یہ سب سے پہلا کام ہونا چاہیے۔ گویا کہ بلند ہمتی یہ داعی کی چوتھی صفت ہے۔
اور پانچویں اور آخری صفت کہ اللہ کے احکام پر چلنے میں اور چلانے میں بڑی مشقتیں پیش آئیں گی اور مشکلیں پیش آئیں گی۔ گھبرانا نہیں ہے دین کے داعی کو، بلکہ صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کریں، حوصلہ مندی کا اظہار کریں، اور کسی بھی کام کو مستقل مزاجی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، یہ نہیں کہ پریشانی آ گئی اور ہم نے دین کے کام کو بند کر دیا، نہیں، کوئی سنے نہ سنے آپ کا کام ہے پہنچا دینا، کوئی مانتا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں مانتا پھر بھی آپ کا کام ہے سمجھانے کا۔ یہ دین کے داعی کی پانچویں صفت اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی کہ آپ دین کے کام کریں لیکن آداب کے ساتھ کریں، آپ اصول کے ساتھ کریں۔ ان تمام اصولوں کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا۔ یہی ان آیات کا خلاصہ ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی مراد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ وربک فکبر، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو، عظمت بیان کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بس اللہ کی بات ہوگی۔ وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ظاہری نجاست سے بھی اور باطنی نجاست سے بھی۔ والرجز فہجر، اور گندگی سے کنارہ کر لو۔ ولا تمنن تستکثر، اور کوئی احسان، دیکھیے احسان عام ہے، علمی ہو، دعوت کے لائن سے ہو، یا ظاہری ہدیے کی شکل میں ہو، یا سمجھانے کی شکل میں ہو، یا روپیہ پیسے کی شکل میں ہو، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ سبحان اللہ۔